واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھپا لے سورج کو اور دن کو، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش سے مراد یہاں اعمال ہیں، یعنی اعمال مختلف ہیں۔ فاما من اعطی واتقی، سو جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا، وصدق بالحسنی، اور اچھی بات یعنی دین اسلام کو سچا سمجھا، فسنیسرہ للیسری، تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لیے سامان دیں گے۔ راحت کی چیز سے نیک عمل، اور بواسطہ نیک عمل کی یہاں جنت مراد ہے۔ فاما من بخل واستغنی، اور جس نے بخل کیا یعنی حقوق واجبہ کے ادا کرنے میں بھی کنجوسی کی، واستغنی، اور خدا تعالیٰ سے بے پرواہی اختیار کر لی بجائے خدا تعالیٰ سے ڈرنے کے، وکذب بالحسنی، اور اچھی بات یعنی دین اسلام کو جھٹلایا، فسنیسرہ للعسری، تو ہم اس کو تکلیف کی چیز کے لیے سامان دیں گے۔ تکلیف کی چیز سے برا عمل اور بواسطہ برے عمل کے یہاں دوزخ مراد ہے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اذا تردی، جب وہ برباد ہونے لگے گا۔ بربادی سے مراد جہنم میں جانا ہے۔ ان علینا للہدی، واقعی ہمارے ذمے تو راستے کا بدلہ دینا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہمارے ذمے تو راستے کا بدلہ دینا ہے، جیسا راستہ کوئی شخص اختیار کرے گا ویسا ہی ثمرہ اور بدلہ اس کو اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، آگے فرمایا کیونکہ ہمارے ہی قبضے میں آخرت اور دنیا، یعنی دونوں میں ہماری یہ حکومت ہے، اس لیے دنیا میں ہم نے احکام مقرر کیے ہیں اور آخرت میں ان کی مخالفت اور موافقت پر سزا اور جزا بھی دیں گے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، آگے بطور وضاحت کی فرمایا میں تو تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا چکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا چکا ہوں، تاکہ ایمان اور اللہ کی عبادت اختیار کر کے اس سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، اور کفر اور نافرمانی اختیار کر کے جہنم کی آگ میں نہ جاؤ، کیونکہ اس میں جانے اور نہ جانے کے یہی اسباب ہیں۔ لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں ہمیشہ کے لیے وہی بدبخت داخل ہوگا، الذی کذب وتولی، جس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے روگردانی کی، وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال محض اس غرض سے دیتا ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جائے، وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزی، اور اس کے ذمے اس خرچ کرنے والے کے ذمے کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس دینے سے اس کا بدلہ اتارنا مقصود ہو، کہ اس دینے سے اس کا بدلہ اتارنا مقصود ہو، مال خرچ کرنے سے کسی کا بدلہ اتارنا مقصود ہو، ایسا نہیں ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ تو صرف اپنے عالی شان پروردگار کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہی خرچ کرتا ہے، یہی اس کا مقصود ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یہ شخص عن قریب خوش ہو جائے گا، یعنی آخرت میں طرح طرح کی نعمتیں ملیں گی تو اس سے خوش ہو جائے گا۔ تو آیت اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے تو عام ہے، مگر اس کا سبب نزول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ کو کافروں سے خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے دن کی روشنی کی اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ قرار پکڑے۔ قرار پکڑنے کے دو معنی ہیں، ایک تو حقیقی معنی ہے یعنی اس کا اندھیرا کامل درجے کا ہو جائے، اندھیرا خوب ہو جائے، دوسرے اس کے مجازی معنی ہے یعنی رات میں جاندار سو جائیں، چلنے پھرنے اور بولنے چالنے کی آوازیں بند ہو جائیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، آگے جواب قسم ہے کہ آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے دشمنی کی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیماری کی وجہ سے 2-3 رات شب بیداری نہیں کی، رات کو جاگ کر عبادت نہیں کی، تو ایک کافرہ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا ہے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی تھی کہ آپ کفار کے خرافات اور لغویات سے غم نہ کیجیے، آپ برابر نعمت وحی سے مشرف رہیں گے۔ پہلی بات تو آپ سے کوئی ایسی بات صادر نہیں ہوئی ہے، دوسری بات انبیاء کے واسطے یہ امر عادت اللہ میں بھی محال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایسے ہی چھوڑ دے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بدرجہ بہتر ہے، یعنی وہاں آپ کو اس سے زیادہ نعمتیں ملیں گی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بکثرت نعمتیں دے گا، فترضیٰ، سو آپ خوش ہو جائیں گے۔
الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا، فآوا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ ماں کے پیٹ میں تھے کہ آپ کے والد کی وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا اور چچا سے آپ کو پرورش کرایا، یہی ٹھکانہ دینے سے مراد ہے۔ ووجدک ضالا فہدی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تھا سو آپ کو شریعت کا راستہ بتا دیا۔ وحی سے پہلے، وحی آنے سے پہلے شریعت کی تفصیل کا معلوم نہ ہونا یہ نبی کے لیے بھی کوئی نقص نہیں ہے، عیب کی بات نہیں ہے، کمی کی بات نہیں ہے۔ جب وحی آ گئی، اللہ کی طرف سے احکام آ گئے، تبھی تو شریعت پر عمل بھی ہوگا، شریعت کا راستہ بھی تبھی معلوم ہوگا۔ فوجدک عائلا فاغنا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا سو مالدار بنا دیا۔ اس طرح مالدار بنایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال میں آپ مضارب ہوئے تھے۔ مضاربت کہتے ہیں ایک کا پیسہ اور ایک کا کام، نفع نقصان میں دونوں برابر، تجارت اس طرح کریں۔ تو آپ نے تجارت کی تھی مضاربت کے طور پر اور اس میں نفع ملا تھا، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے نکاح کر لیا تھا اور اپنا تمام مال حاضر کر دیا تھا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے کیونکہ آپ خود بھی یتیم تھے، اس بات کے شکریہ میں آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت جھڑکیے، اس میں شکر فعلی کا بیان ہے، آپ اپنے فعل سے بھی اللہ کا شکر ثابت کیجیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی مذکورہ نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہا کیجیے، یعنی زبان سے قولی شکر بھی ادا کرتے رہا کیجیے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا، یعنی علم بھی وسیع عطا فرمایا آپ کو، سینہ علم کے لیے بھی کشادہ کر دیا، اور مخالفین کو جو آپ تبلیغ کرتے ہیں ان سے جو ایذا اور تکلیفیں پیش آتی ہیں اس میں بردباری کے لیے بھی کشادہ کر دیا، آپ کو بردباری بھی نصیب فرمائی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ یہاں وزر سے مراد وہ جائز امور ہے جو آپ سے کبھی کبھی صادر ہوتے اور بعد میں ان کا خلاف حکمت اور خلاف اولا ہونا ثابت ہوتا تھا، تو آپ بوجہ مرتبہ شان کے ایسے ہی مغموم ہوا کرتے تھے، ایسے ہی غم کرتے تھے جس طرح کوئی گناہ سے غم ہوتا ہے، تو اس میں ان پر مواخذہ نہ ہونے کی بشارت دی گئی کہ جن کا بعد میں خلاف اولا ہونا آپ کو ثابت ہو جائے وحی وغیرہ کے ذریعے سے، تو پہلے آپ اسے کر چکے ہیں، حالانکہ وہ بہتر کے خلاف تھا، تو آپ سے ان کاموں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا، یعنی اکثر جگہ شریعت میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کا نام مبارک بھی ملا ہوا ہے، جیسا کہ تشہد میں اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام، نماز میں، اذان میں، اقامت میں، اور اللہ کے نام کی بلندی اور شہرت ظاہر ہے، پس جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، جس کا نام اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رفعت و شہرت میں، وہ بھی اس کے تابع ہو جائے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سو بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہونے والی ہے۔ اس میں اشارہ کیا کہ مکہ میں آپ اور اہل ایمان طرح طرح کی تکلیفیں اور سختیوں میں گرفتار تھے، لیکن آخر کار وہ مشکلات ایک ایک کر کے سب ختم ہو جائیں گی، اور ایک ایک کر کے سب ختم بھی ہو گئی تھی۔ ان مع العسر یسرا، بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہونے والی ہے۔ یہ دوبارہ فرمایا بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہونے والی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو آپ جب تبلیغ کے احکام سے فارغ ہو جایا کریں، تو آپ جب فارغ ہو جایا کریں تبلیغ کے احکام سے، فَانْصَبْ، تو محنت کیا کیجئے اپنی ذات سے متعلق عبادات میں بھی، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور جو کچھ مانگنا ہو اس میں اپنے رب ہی کی طرف توجہ رکھیے۔